لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين، الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، قال الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات بجبر محمد. سواران وضو میں کربلا، بارگاہ الہی میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس خلاق کائنات نے ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرمائی کہ مظلوم سید الشہداء کا ہم نے غم منایا، اور اس وقت بھی اسی سلسلے سے غم سید الشہداء منانے کے لیے فرش عزائے حسین پر ہم حاضر ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں خلاق کائنات نے اعلان فرما دیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ روز محشر خداوند کریم تم سے سوال کرے گا۔ کس بات کا سوال کرے گا؟ جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شمار کرنا بڑا مشکل ہے۔ خلاق کائنات نے سب سے بڑی نعمت ہمیں یہ دیا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ورنہ پروردگار عالم ہمیں پتھر میں بھی بنا سکتا تھا، ہمیں درختوں میں بھی رکھ سکتا تھا، ہمیں حیوانوں میں بھی بنا سکتا تھا، لیکن کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ اور انسان نہیں، یہ وہ انسان ہے جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے انسان تو بنایا ہے، لیکن سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس مذہب میں پیدا کیا جہاں حیوان ناطق کو انسانیت کا کمال مل گیا ہے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو خداوند کریم نے ہمیں انسان تو بنایا ہے، اور انسان کے ساتھ ساتھ خدا کا جتنا بھی شکر کریں اس کی نعمتوں کا کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ لیکن جب مسلمان کی فہرست میں ہم نے دیکھا تو ایسا لگا کہ مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنا دیا، اور صاحب ایمان ہی نہیں بلکہ صاحب ایمان کے ساتھ ہماری سند یہ ہے کہ ہمیں محب اہل بیت بنا دیا۔ صلوات ہے جبر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محبت اہل بیت سب سے بڑی نعمت ہے۔
اس نعمت کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتا. اور اسی محبت اہل بیت کی ثبوت کے لیے ہم عزاداری حسین کرتے ہیں، کیونکہ امام مظلوم کربلا کی عزاداری ہر ایک کو راس نہیں آتی. اہل بیت کی عزاداری وہی کرتا ہے جس نے امام حسین سے یہ بات تسلیم کی ہے کہ اگر انسانیت کے پیکر میں جوہر ایمان ملا ہے تو ہمیں کرب و بلا سے ملا ہے. آپ غور فرمائیے، جن نعمتوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کرا جائے کم ہے، اور شکر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو اسی اعتبار سے صرف کیا جائے. اگر اللہ نے آنکھ دیا ہے تو ہم وہ دیکھیں جو اللہ دکھا رہا ہے. اگر اللہ نے ہمیں کان سے نعمت دی ہے تو ہم کو وہی سننا چاہیے جو خدا سنا رہا ہے. اگر اللہ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دیا ہے تو ہمیں فکر وہی کرنا چاہیے جو خدا چاہتا ہے. توجہ فرمائیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن اتنا بتاتا چلوں، انسان کے وجود میں سب سے بڑی چیز ہے اس کا عمل، اور عمل بھی قابل قدر تبھی ہوتا ہے جب اس کا عقیدہ معتبر ہوتا ہے، اور عقیدہ تبھی معتبر ہوتا ہے جب اس کی فکر بلند ہوتی ہے. اگر فکر بلند ہے تو عقیدہ مستحکم ہے، اور اگر عقیدہ مستحکم ہے تو عمل میں اعتبار پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، کئی سو سال کے اعمال لے کر اگر آدمی جائے گا تو اتنی نجات نہیں ملے گی جتنا فکر کرنے سے نجات مل جاتی ہے، جتنا فکر کرنے سے نجات ملتی ہے. آپ عزادار امام حسین کے مسلسل مجلسوں میں شریک ہونے والے ہیں، لہذا آپ کو زیادہ دیر نہیں تھکانا، صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. وہ آپ ماشاءاللہ بیدار ہیں. یاد رکھیے گا، انسان کی اگر فکر بیدار ہوتی ہے تو انسان کو نجات مل جاتی ہے، اور اگر فکر بیدار نہیں ہے تو لاکھ عمل کرے، کہیں شک کرے گا، کہیں بزدلی دکھائے گا، کہیں فراریاں اختیار کرے گا، اور کہیں نگاہ رسالت سے بچتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اگر فکر انسان کی بیدار ہے تو ایک رات عبادت دیکھنا ہو تو دیکھیے، سالوں سال عبادت کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکا جتنا ایک رات حر نے فکر کر کے کامیابی حاصل کر. سلوات بھیجو. جناب حر علیہ السلام نے شب عاشور فکر کیا تھا. خالی دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، دعوے کے ثبوت میں عمل ہونا چاہیے. قدرت نے ہمیں اگر نعمتوں سے نوازا ہے تو سب سے بڑی نعمت ہے محبت اہل بیت، عزاداری مظلوم کربلا. دیکھیے، انسان ہونا کافی نہیں ہے، مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اور شریعت کے مطابق عمل کرنے والوں یاد رکھو، دعا کرو کہ ہمارا انجام بخیر ہو. انسان کی زندگی میں اگر انجام بہتر ہوتا ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے. دور حیات انسانیت میں جتنے بھی لمحے آتے ہیں ان لمحات کے عمل کرنے کا اعتبار تبھی ہوتا ہے جب اس کا دم میں نکلے تو محبت اہل بیت پر نکلے، اس کا اختتام ہو تو محبت اہل بیت. تو سب سے بڑی اللہ نے نعمت ہمیں کیا دیا؟ اہل بیت کی محبت، اور اسی محبت کے ثبوت میں ہے عزاداری مظلوم کربلا. کچھ سرپھرے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اب اتنی مجلسوں کی کیا ضرورت، جو یہ کہتے ہیں اتنی شب بیداری کرنے کی کیا ضرورت، اور اتنی زیادہ شب بیداری اور مجلس کرنے سے کیا ملے گا.
انہیں قرآن پر یقین نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکرانہ ادا کرو گے اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ مومنین کا خلوص ہے جو پہلے انہوں نے شکرانہ کر کے فرش ادا بچھایا ہے، اتنا خلوص پیدا کیا کہ اللہ نے نعمتوں میں اضافہ پیدا کر دیا۔ یہ آج کریے میں اللہم صلی اللہ، جو آج قریے میں، موضع میں، شہر میں، ملک میں، پوری دنیا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، کم سے کم ایک موبائل تو سب کے پاس، ذرا یوٹیوب پہ جائیے، سرچ کیجئے، تو آج کی اس لمحات میں اگر آپ سرچ کریں گے تو پوری کائنات میں ایک صدا آ رہی ہے، لبیک یا حسین۔ کہاں ہیں آپ؟ ایک آواز ہے، لبیک یا حسین۔ آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام میں دو ہی ایسے موقع ہیں جہاں لبیک کہا گیا۔ ایک خانہ کعبہ کی طرف جانے والا حاجی جب احرام باندھتا ہے تو کہتا ہے لبیک، لگا لبیک۔ جب خانہ کعبہ کو جانے لگتا ہے تو احرام باندھ کے کہتا ہے لبیک۔ اور ایک وہ حسینی ہے جو ہر جگہ بھی رہتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا حسین۔ بس فرق اتنا ہے، جو مسلمان ہے وہ احرام پہن کے کہتا ہے لبیک، اور جو انسان ہے وہ حسین کو کہتا ہے لبیک یا حسین۔ دوگاری تلوار نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پنج نعرہ پنج تری سوالاک نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ اور فرما رہے ہیں امام مظلوم کربلا کی عزاداری کوئی معمولی شے، اس کو کوئی معمولی نعمت نہ سمجھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے دنیا کو کیا نہیں ملا، اپنی بات چھوڑیے دنیا کو کیا نہیں ملا۔ آج پوری کائنات میں نے عرض کیا کہ ہر قوم، ہر ملت، ہر فرد وہ یا حسین کہہ رہی ہے۔ میں نے ایک لفظ کہا، جو انسان ہے وہ یا حسین کہے گا، جو انسان ہے وہ یا حسین کہے گا۔ اور اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی کامیابی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، جی دولت جمع کرتے ہیں تاکہ کامیاب ہو جائیں، بینکنگ کرتے ہیں تاکہ کامیاب ہو جائیں، پراپرٹی بناتے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، دوسروں کا حق چھینتے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، دوسروں کو قتل کرتے ہیں تاکہ کہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، دوسروں کے اوپر ظلم کریں تو کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن ان کی کامیابی میں ہماری کامیابی میں فرق ہے، وہ لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کامیاب، ہم نام حسین پہ لوٹاتے ہیں تو کہتے ہیں کامیاب ہیں، ہم نام حسین پہ لٹا کے کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں، دوسروں کو قتل کر کے کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں، ہم سینے پہ ماتم کر کے کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ ہماری کامیابی کا معیار الگ ہے دنیا کے ساتھ۔ ہماری معیاری کامیابی وہ ہے جو اہل بیت کی کامیابی کا معیار ہے۔ دنیا والوں، تم نے مسلمان ہو کے کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن تم نے یہ نہیں جانا کہ کلمے کی قیمت کیا ہے۔ پیغمبر اسلام رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی آواز بلند کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تو فلاح مل جائے گی۔ اور جن کے بیچ میں کہا تھا وہ ایسے ویسے نہیں، بہت سمجھے بوجھے تھے۔ محترم مجمع ہے، یہ وہ مجمع تھا جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔
علماء بھی تشریف فرما ہے، دور جاہلیت۔ دیکھیے جاہل ہونا اور ہے اور جاہلیت ہونا اور ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو نہ جانے، جاہلیت اسے کہتے ہیں جو جانے نہ مانے۔ جو جانتا تو ہے لیکن مانتا نہیں۔ پیغمبر دور جاہلیت میں، پیغمبر نے دنیا کو بتانا چاہا، آپ نے کہا میں ایک دین لایا ہوں، مذہب لایا ہوں، اسلام لایا ہوں، قرآن اور شریعت کے بارے میں بیان کیا اور اللہ کا تصور لے کے آیا۔ یہی وہ کفار تھے جو آپ کو امین و صادق کہتے تھے۔ پیغمبر نے کہا سنو، تم 360 خداؤں کے ماننے والے ہو، تم 360 خداؤں کو مت مانو، ایک خدا کو مانو، ایک خدا کو مانو۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں مولانا وہ پڑھیے جس سے اکثریت ناراض نہ ہو۔ کہاں ہے آپ؟ وہ بات کہیے جس سے اکثریت ناراض نہ ہو۔ اچھا ہوا یہ رسول کے زمانے میں نہیں پیدا ہوئے، ورنہ رسول اللہ سے کہتے تھے یا رسول اللہ کلمہ توحید نہ پڑھیے، 360 کے ماننے والے زیادہ ہیں۔ پیغمبر نے کہا تو نہ صحیح، 360 کے ماننے والوں کو ایک خدا کے پرچم کے تلے لے کے آگے بتاؤ کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے ماننے والے زمانے میں کیسے کیسے تھے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عزاداری امام حسین کا کتنا بڑا کشف ہے۔ پیغمبر نے کہا کہو لا الہ الا اللہ فلاں مل جائے گی، لیکن اس میں کتنے ایسے تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ آپ حضرات جتنے تشریف فرما ہیں، آپ تو میڈیا دیکھتے ہیں، ارے کہنے میں کیا جا رہا تھا؟ آج کل کہنے میں کچھ جا رہا ہے، بڑی بڑی حکومتوں کو، پارٹیوں کو بدل کے پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ کل تک آپ جس پارٹی میں فیور کر کے کسی کا آپ ساتھ دے کر عوام سے بھیڑ جاتے تھے، صبح نیوز آئی کہ انہوں نے دل بدل دیا۔ کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ انہوں نے دل بدل دیا۔ ہم نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ اس دل میں تھے اس دل میں کیوں چلے گئے؟ کہا دنیا فائدہ دیکھتی ہے۔ آج ان کا دل اس لیے پکڑا کہ یہ سپر طاقت سے جا کے مل گئے ہیں، لہذا ان کا کام ان کے ذریعے ہو جائے گا، لہذا دل بدلنا چاہیے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دنیا آج کے زمانے میں دل بدلتی ہے، اہل بیت دل بدلتے ہیں۔ اہل بیت کون ہے؟ ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ آج کی دنیا میں دیکھیے دوستی کا معیار کیا ہے؟ جس سے ہم اور آپ دوستی کر لیں، وہ جیسے بھی دوستی ہو اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن اتنی غضب کی دوستی ہو جاتی ہے کہ کھانا اپنے گھر کھوتے ہیں، ہاتھ ان کے گھر دھوتے ہیں، منجن اپنے گھر کہتے ہیں، چائے ان کے گھر جا کے پیتے ہیں۔ ہے نا ایسا؟ دیکھا ہے نا ہم نے، آپ نے؟ کہیں جلوس میں جائیں گے تو انہی کے ساتھ، کسی کی مجلس میں جائیں گے تو انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ کیوں؟ اور یہ اتنا ساتھ ساتھ رہنے لگے کہ ہر آدمی نے کہا بھائی وہ کہاں ہیں؟ سب سمجھ گئے وہ کون ہے۔ میری بات ضائع نہ کیجیے گا، وہ کون؟ اتنا دوستی، اتنی محبت، اتنا خلوص۔ 2-4 سال کے بعد ہم جب پکڑی آئے، میں آپ لوگوں کو کہہ نہیں رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، تو ہم نے کہا بھئی آپ کے وہ کہاں گئے؟ کہیں کون وہ؟ ارے ہم نے کہا جو آگے لعنت بھیجیے، ان سے بڑا غدار کوئی نہیں، ان سے بڑا بیمان کوئی نہیں۔ ہم نے کہا کل تو سب سے سراپا ایمان والے تھے، آج غدار، آج بیمان کیوں ہو گئے؟ کہا مولانا میرے وقت پہ انہوں نے 10,000 نہیں دیا، لہذا جب وقت پہ پیسہ نہ دے تو ان سے بڑا بیمان کون ہے؟ یعنی یہ بھی پتا چل گیا کہ جو قرض دینے پہ تیار نہ ہو وہ بیمان ہو سکتا ہے، تو جو رسالت کی اجرت نہ دے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ یہ ہمارے یہاں پیمانی کا، لیکن کیا ہوا؟ کہا بہت اچھے مولانا ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے مفکر ہیں، بہت اچھے بہترین مبلغ ہیں، مصور ہیں، جتنی بھی صفات، کوالٹی سے انسان ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے۔ جس میں جتنا کمال پایا جائے گا اتنا ہی لوگ اس سے محبت کریں گے۔ کمال ہونا چاہیے، اگر کمال نہیں ہے
تو آدمی کسی سے محبت نہیں کرتا. کتنے بہترین لوگ علماء کرام ہیں جن کو آپ نے نہیں دیکھا ہے مثلاً، لیکن تقریر سن لیا آپ ان کے فیور. کتنے ایسے شاعر ہیں آپ کے فیوریٹ، کتنے ایسے مبلغ ہیں، ارے وہ تو چھوڑیے، کتنے ایسے کرکٹر ہیں جو گیم کھیلتے ہیں آپ کہتے ہیں بہت اچھے. بھیا یہ کیسے؟ کا کمال انسان کو قریب کر دیتا ہے، فضیلت انسان کو انسان سے قریب کر دیتی ہے. اور جب آپ اس کے قریب ہوتے ہیں تو کمال دیکھ کر، میری بات ضائع نہ کریے گا، آدمی میں خصوصیت ہوتی ہے تبھی وہ اس کے قریب جاتا ہے. کبھی ایسے آدمی کے قریب آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے بعد کوئی خصوصیت نہ ہو. کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے جس سے آدمی ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے، لیکن تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں جوان ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے. ہم نے کہا کیوں بھیا، کل تو کلمہ پڑھ رہے تھے، آج قریب کیوں ہو گئے، دور کیوں ہو گئے؟ کہا مولا پہلے تو ہم ان کو دیکھتے تھے دور سے تو بہت اچھے لگتے تھے، لیکن جیسے جیسے قریب ہوئے ان کا فضائل ہٹ گیا، ان کا عیب سامنے آ گیا، اور جب عیب سامنے آ گیا تو وہ ہم سے دور ہو گئے. مطلب سمجھے، آدمی کا کمال اگر دکھائی دیتا ہے تو قریب ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے قریب ہونے لگتا ہے اس کا عیب سامنے آنے لگتا ہے، لہذا وہ دور ہو جاتا ہے. لیکن اہل بیت وہ ہیں جتنا قریب ہوتے جاؤ اتنے فضائل سامنے آنے لگتے ہیں. یہ اہل بیت کی کوالٹی ہے، یہ اہل بیت کی فضیلت ہے. اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے تاکہ انسانیت جس کو انسان کے لبادے میں نعمت عطا کی ہے، اس نعمت پہ کمال پیدا ہو. اور کمال جب پیدا ہوگا تو آدمی راہ ہدایت پہ چلے گا. غور فرما رہے ہیں، پیغمبر نے کہا تم لوگ ایک خدا کو مانو، تو کہنے لگا یہ تو ہو سکتا ہے کہ 360 کی جگہ 61 ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 360 کو مائنس کر کے ایک کو مان لیں. لیکن ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ لوگ موحد بن گئے، اور ایسے موحد بن گئے کہ تاریخ نے دیکھا جو ان کا غلام پہلے تھا تو ایسا غلام تھا کہ صحن میں کھڑا رہتا تھا، بیوی پکارے تو دوڑے، شوہر پکارے تو دوڑے، بیٹا پکارے تو دوڑے، اور ادھر عزیز پکارے تو وہ دوڑے. بیچ میں خود ہیں، چاروں طرف سے پکارے جا رہے ہیں. جتنے حبش کے غلام ہوتے تھے، غلامی کا مطلب جیسے ہی آقا بلائے دوڑ کے جاؤ. لیکن جب جناب بلال نے اسلام قبول کر لیا تو جناب بلال کے اوپر سختی ہوئی، جناب بلال کے اوپر مشقتیں ہوئی، اور اتنی مشقت ہوئی کہ ان کے سینے پہ پتھر سل کے رکھ کر توڑا جانے لگا. اور جناب بلال، توڑنے والا پتھر رو رہا تھا اور بلال مسکرا رہے تھے. توڑنے والا کہہ رہا تھا میں تو رو رہا ہوں، تم مسکرا رہے ہو. تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو بلال نے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ پتھر ٹوٹ گیا تم نہیں ٹوٹے. کہاں ہے میرا مجمع؟ پتھر ٹوٹ گیا تم نہیں ٹوٹے. اور کہا اچھا ہم نے تو رونے کا سبب بتایا، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ دشمن کو پتا چل گیا کہ میں حق پر ہوں. ہائے ہائے ہائے، دشمن کو پتا چل گیا کہ میں حق ہوں. اگر حق پہ میں نہ ہوتا تو تم اتنی زحمت کیوں کرتے؟ آگے کہا یا رسول اللہ یہ زحمتیں کب تک، یہ مشقتیں کب تک، یہ تکلیفیں کب تک، یہ ظلم کب تک برداشت کریں گے؟ پیغمبر اسلام نے کہا بلال برداشت کرو، ایک دن تمہیں اتنا بڑا عہدہ دے دوں گا کہ دنیا حیرت میں پڑے گی. کہاں ہے؟ دنیا حیرت میں پڑے گی. جناب بلال ایسے غلام تھے کہ ایک آنگن میں تصور کریے، ادھر والا پکارے تو ادھر جائے، اچھا ایک ہی وقت میں چاروں پکارے تو کہاں جائے؟ کہاں سمجھے؟ اسی دور میں کچھ لوگ مسلمان بھی بن گئے اور بلال بھی مسلمان ہو گئے. لیکن جب پیغمبر اسلام نے بلال کو مؤذن بنایا، کہاں ہے آپ؟ بلال کو مؤذن بنایا تو مؤذن کا کام کیا تھا؟ جیسے ہی اللہ اکبر کہے ادھر والا بھی دوڑے ادھر والا بھی
محبت اس لیے ہو گئی، کل جس کو ہم دوڑاتے تھے وہ آج ہم کو دوڑا رہا۔ ہم بلا رہے تھے تو بلال دوڑ رہے تھے، آج بلال اذان دے ہم دوڑے، یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن اب تو دوڑنا ہی ہے۔ ایک دن سب نے پلاننگ کر لی، اور وہ پلاننگ آپ جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل نہیں دوں گا، یہ کام نہیں ہوگا۔ آج ایسا کیا جائے، اپنا مؤذن کھڑا کر دیا جائے، اپنا مؤذن۔ یہ اپنی والی رواج کہاں سے چلی؟ اپنا مؤذن۔ تو آج کل آپ جتنے ہزار نہیں، یہی کی بات نہیں، ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اور اول وقت پڑھنا بھی چاہیے، بالکل اول وقت نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ مجلس ہو چاہے شب بیداری ہو، کیونکہ مقصد حسین کا نام ہے نماز، اور حسینیت کے تعارف کا نام ہے عزاداری۔ تو مقصد کو پیش نہ، ہم نے پوچھا کئے بجے نماز ہوگی اذان، آپ نے مطلب بتایا 12:15 یا 12:20 جو بھی ہے۔ تو جو اذان دیتا ہے وہ ہر مولوی سے پوچھتا ہے آج کا ٹائم کیا ہے، بھائی یہاں کوئی اگر اذان دیتا ہوگا سوچئے گا نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہم وقت سے اذان دیتے ہیں۔ تو آج کا مؤذن اتنا ٹائم کا پابند ہے، تو جو رسول کا مؤذن ہوگا، جو بلال ہوں گے، ان کا کیا عالم ہوگا؟ اب میں بات کہہ دوں گا، آپ کہاں پہنچے نہ پہنچے میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک دن پروگرام بن گیا کہ یہ بلال اذان دیتے ہیں تو ہم دوڑتے ہیں، آج ہم اذان دیں گے اور ہم اذان دلوائیں گے۔ اب دو میں سے ایک کام ہوا، اول وقت جب آج کا دور کا اذان دے رہا ہے آدمی، تو اس دور میں بلال بھی تو وقت ہی بھی دیتے ہوں گے نا۔ اب اگر بلال کی جگہ کوئی اذان دے رہا ہے، یا تو بلال کو کہیں کمرے میں بند کر دیں گے کہ بلال نہیں آ پائے، یا تو وقت سے پہلے اذان ہوگی، میں نہیں جانتا میں کیا کہا، یا تو وقت سے پہلے اذان ہونے والی ہے۔ اذان ہوئی، اذان ہوئی، اور جیسے ہی حیا علی الصلاۃ پہ لوگ پہنچے، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے عید کے دن نئے جو نمازی ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب اگر دیر میں آئے تو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں ابھی تک نہیں آئے، ابھی تک نہیں آئے، ایسے ہی گویا منظر رہا ہوگا کہ ابھی نہیں آئے، ابھی نہیں آئے۔ اذان ہو گئی، رسول اللہ نہیں آئے، سنا ہے نا آپ نے؟ اب کیا ہوا؟ اب کون کس کی ہمت ہے جو رسول سے جا کے کہے؟ لیکن کچھ لوگ تھے، ان کو بھیجا گیا، کہا یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھایا، نماز پڑھانے آپ نہیں آئے۔ رسول اللہ نے اور کچھ نہیں کہا، دیکھیے یہ مجلسی مجمع ہے، یہ زیرک ہوتا ہے، بہت تیز دماغ کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ سے جب کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھانے مسجد میں نہیں آئے، تو رسول اللہ نے صرف اتنا کہا، بلال نے تو اذان نہیں دیا۔ کہاں ہیں آپ؟ بلال نے تو اذان نہیں دیا، یہ نہیں کہا اذان نہیں ہوئی، کہا بلال نے تو اذان نہیں دیا۔ اب جیسے ہی کہا مجمع، وہ جو پلٹ کے آئے انہوں کا، وہ تو کہہ رہے ہیں جب تک بلال نہیں دیں گے اذان، ہائے ہائے، جب تک بلال نہیں دیں گے اذان ہم نہیں آئیں گے۔ اب سب کا مؤذن اپنا تھا، لہذا سب نے کہا اب تو معاملہ گڑبڑ ہے، بلال اٹھو۔ اب بلال نے اذان دیا، رسول اللہ آئے، نماز ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یا رسول اللہ جب اذان ہو گئی تھی تو آپ کو جانا چاہیے تھا، کہ آج ہی میں طے کیے دیتا ہوں جب میرے مؤذن کے مقابل میں تمہارا مؤذن نہیں چل سکتا تو میرے امام کے مقابل میں تمہارا امام ہے۔ یہ تو فقرہ آپ علماء کرام سے سنتے رہے ہیں، لیکن جو اصل بات کہنے جا رہا ہوں یہ کیا، تاریخ یہی جانتی، بلال نے اذان دی۔ بلال سے پوچھئے، بلال آپ، ہم اپنے زبانے میں کہیں ان کی کالر اونچی ہو گئی کہ جب تک ہم اذان نہیں دیں گے رسول اللہ نماز نہیں پڑھائیں گے، یعنی ہمارا جیسا اگر اذان دے گا تو رسول اللہ نماز پڑھائیں گے۔ آپ عزادار ہیں، مجلسوں کو سنتے ہیں، دیکھیے یہ جملہ آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کیا
اس کا مطلب بلال سمجھ گئے کہ ہم اذان دیں گے تو معصوم نماز پڑھائے گا. کہاں ہیں آپ؟ ہم اذان دیں گے تو معصوم، اور معصوم جب نماز پڑھاتا ہے تو بلال اذان دیتے ہیں. بعد رسول بلال نے مدینہ چھوڑ دیا اور بلال مؤذن اذان نہیں دے رہے تھے. ہم نے کہا بلال مدینہ کیوں چھوڑا؟ جب نہ آپ کے حوالے جملہ، بلال مدینہ کیوں چھوڑا؟ کہا ہم نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ اب جو نماز پڑھانے والے ہیں وہ رسول کے جانشین نہیں ہیں. اذان تو انتخاب رسالت وہی ہوتا ہے جہاں انسانیت کے لیے کام ہوتا. تو مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، صاحب ایمان ہونا چاہیے. اور صاحب ایمان وہی ہوتا ہے جو اہل بیت کا محب ہوتا ہے اور امام حسین کا عزادار ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا قربانیاں دی. ہمارے بزرگ عالم دین نے یہ جملہ کہا تھا، جید عالم دین نے. ایک کانفرنس میں ہر ایک کو وقت دیا گیا تھا 2-2 منٹ کا. بڑے بڑے علماء تھے، ان سے پوچھا گیا سب سے کہ آپ یہ بتائیے واقعہ کربلا سے فائدہ کیا ہوا؟ واقعہ کربلا سے فائدہ کیا ہوا؟ بڑے بڑے لوگوں نے تقریریں کی، لیکن ہمارے ہندوستان کے جید عالم نے جب وہاں کھڑے ہوئے تو 1.5 منٹ تو انہوں نے خطبے میں لگا دیا. چاہنے والوں نے کہا اب کیا بتائیں گے؟ 2 ہی منٹ پہ تو ثابت کرنا ہے کہ کربلا کے واقعے سے فائدہ کیا ہوا. آخر میں انہوں نے صرف اتنا کہا کربلا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز جمعے کو ہو رہی ہے. ہمارے شاید میرے نوجوان کہیں کہ اس باتوں کا کہنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن یہ لائیو مجلس جاری میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عزاداری حسین کی افادیت کیا ہے. آج بہت بڑے بڑے نقاد دنیا میں پیدا ہو گئے اور عزائے حسین مجلس حسین کے لیے بات کرتے ہیں. ہم یہ مجلس حسین اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ ہم مجلس کرتے ہیں، ہم فرض نہیں. حسین کی ماں جسے توفیق دے دے وہ مجلس حسین میں آتا. حسین کی ماں جسے توفیق دے وہ فرش عزائے حسین پہ بیٹھتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ کی خدمت میں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے محبت اہل بیت. اور محبت اہل بیت کا مطلب دعویٰ نہ کرو، دلیل رکھو عمل کی. عمل سے دلیل رکھو کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے عزادار ہیں. امام حسین اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، تو ضروری ہے کہ وہ اصلاح کا پہلو ہمارے سامنے ہو. شب بیداریاں کرو، مجلس و ماتم کرو، حسین کے غم میں لباس پہنو. لیکن لباس میں ایک دن آتا ہے کہ جب لباس ہم تہ کر کے اپنے صندوق میں رکھ دیتے ہیں، لیکن اس لباس کے زیر اثر جو ہمارا کردار کا لباس ہوتا ہے وہ اتنا معتبر ہو جائے کہ لوگ کہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے، یہ حسین کا عزادار جا رہا ہے، یہ امام حسین سے ماتم کرنے والا جا رہا ہے. آپ غور فرمائیں، میں نے کہا کہ آپ قول سے نہیں بتائیے کہ ہم حسینی ہیں، اپنے عمل سے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حسینی ہیں. اور اس کے لیے ایک دلیل، اور اپنی منزل پر آ جاؤں، توجہ فرمائیے گا. زندگی میں کامیابی حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے. اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ اگر محبت اہل بیت نعمت ہے اور یقیناً نعمت ہے تو اس کو زندگی سے لے کر آخری حیات کے لمحے تک ان کی محبت پر باقی رہنا چاہیے تھا. تاریخ اسلام میں ایک ایسا وقت گزرا جسے غدیر کہا جاتا ہے. میں غدیر نہیں پڑھوں گا، غدیر کہا جاتا ہے. جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو سب سے بڑا شاعر حسام بن ثابت آیا، اور آنے کے بعد اس نے اشعار پڑھے، اس نے اشعار سنے پڑھے، اور رسول اسلام نے سنا اور یہ بھی فرمایا حسان اگر تم نے اپنے زندگی کے ہر لمحے پر اسی پر عمل کیا تمہارا تتمہ بخیر ہوگا.
جو غدیر میں علی کی ولایت پر اشعار پڑھ دے وہ کتنا بڑا مولوی ہوگا ہے؟ لیکن جب غدیر کا وقت آیا اور حسین کی ماں نے غدیر کی ناشرہ جسے کہا جاتا ہے پہلی دنیا والوں سے مدینے میں پوچھا، بتاؤ میرے بابا نے کیا غدیر میں علی کا اعلان نہیں کیا تھا؟ بہتوں نے انکار کیا، بہتوں نے اقرار کیا۔ آخری بات سنیے گا نوجوانوں، جب حسان بن ثابت کا وقت آیا تو جس نے غدیر میں علی کی مدح میں اتنے شعر کہے تھے اس نے کہا ہم علی کی ولایت سے منکر ہو گیا، علی کی ولایت سے منکر ہو گیا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ جس کی زندگی کا آخری لمحہ اہل بیت کی ولایت سے منکر ہو جائے وہ جہنمی تو ہو سکتا ہے، جنتی نہیں ہو سکتا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وقت میں آ جائیں گے آپ۔ زندگی بھر علی کی ولایت کا قصیدہ غدیر کا پڑھا لیکن انجام علی کی دشمنی پہ ہوا، لہذا اس کی نجات نہیں۔ وہی کربلا کے مسافر کے درمیان جناب حر درمیان میں آئے اور جناب حر نے لجام فرس حسین پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا حسین امام حسین نے ایک جملہ کہا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ تو حر نے کیا کہا تھا؟ حر نے یہی کہا تھا، اے حسین اگر میں آپ کی ماں کی عظمتوں کو نہ جانتا ہوتا تو میں بھی کچھ کہتا۔ تو اس کا مطلب وہ جانتا ہے زہرا کون ہے، فاطمہ بی بی کون ہے۔ جب مولا پانی پلا چکے تو کہتے حر نماز کا وقت آ گیا، نماز تم پڑھاؤ گے اپنے لشکر والوں کو؟ کہا کس کی مجال ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے امامت کر لے، ہے نا؟ لیکن اس وقت کے حر کو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے قولاً تو حسین کی امامت کا اقرار کر رہا ہے، قولاً تو امام کی امامت پر گفتگو کر رہا ہے، لیکن عمل ایسا ہے کہ سیدہ رو رہے ہیں، لجام فرد پہ ہاتھ ڈال دیا۔ تو حر نہیں رہے، لیکن جب وہی حر صبح عاشور آئے حسین کی قدموں پر سر رکھنے لگے تو حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا، حر تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے۔ نتیجہ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی زندگی کے لمحات میں علی کی ولایت کا قصیدہ پڑھا تھا صاحب نے، لیکن انجام ولایت پر نہیں تھا، لہذا ناکام ہو گیا۔ حر پوری زندگی یزید کے لشکر میں رہے، لیکن صبح عاشور اختتام حسین کے قدموں پہ ہوا۔ آج حر ہو گئے۔ کہتے ہیں منزل صبر و رضا میں کوئی شبیر کا ہمسر نہ ملا، منزل صبر و رضا میں کوئی شبیر کا ہمسر نہ ملا، انبیاء میں بھی کوئی ان کے برابر نہ ملا۔ کون کہتا ہے کہ مل سکتا ہے سرور کا جواب جب زمانے میں کوئی حر کے برابر نہ ملا؟ رونے والوں، آج کی تاریخ بڑی قیامت کی ہے۔ جن بزرگوں نے یہ جلوس قائم کیا ہے ان کی دور رس نگاہیں تھیں جو حسین کی بہن زینب کو تسلی دینے کے لیے اور سید سجاد کے غم میں ان کو پرسہ دینے کے لیے آج کا دن معین کیا۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جسے یوم زینب کہا جاتا ہے۔ عزاداروں، 28 رجب سن 60 ہجری کو جو قافلہ چلا تھا اور ہوتا ہوا 2 محرم کو کربلا پہنچا، فاطمہ کے لال کا خیمہ فرات کے کنارے لگایا۔ کس نے؟ عباس غازی نے لگایا۔ کیوں لگایا فرات کے کنارے؟ کیونکہ حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تاکہ ان کو پیاس لگ جائے تو پانی جلدی سے آ جائے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا، آپ کے ہاں بھی جلوس ہوتا ہے، 4 محرم کو خیمہ ہٹ گیا، 7ویں محرم آئی، اتنی قیامت کی تاریخ کہ حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ 7ویں سے اہل حرم پیاسے تھے، نہیں،
آپ تو سفر کرتے ہیں نا, چھوٹا بچہ ساتھ میں ہوتا ہے, اپنی باٹل میں پانی رکھتے ہیں, جب پانی ختم ہونے لگتا ہے تو اب بڑے پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں, نہ جانے کب بچے کو پیاس لگ جائے. عزادارو, جب 4 محرم کو خیمہ ہٹا تھا تو میرا دل کہتا ہے عباس نے پانی چھوڑ دیا ہوگا, زینب نے پانی چھوڑ دیا ہوگا, کیونکہ خیمے میں علی اصغر موجود ہیں, بی بی سکینہ ہیں, بچے. مصائب کی دنیا آیا دیکھا, عاشور کا دن نکلا, زہرا کا وہ لال کربلا کے میدان میں ایک ایک کا لاشا اٹھاتا رہا. عزیزان گرامی, ہم جانتے ہیں اور آپ کو بھی کہ شب عاشور آپ رات بھر جاگتے ہیں, جلوس اٹھاتے ہیں, صبح اعمال کرتے ہیں, دن بھر جلوس کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, لیکن رات کو اگر آپ کو بستر مل جائے تو سکون سے آپ سو تو جاتے ہیں. لیکن جو رات گزری ہے, کوئی سید سجاد سے پوچھے مولا کیا آپ کو آرام مل گیا, آواز دیں گے میرے مولا, ارے کیسی بات کر رہے ہو, ارے یہ شام غریبہ آئی ہے, بیویاں ایک دوسرے خیمے میں جا رہی ہے, لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہی ہیں. بی بی زینب ایک دوسرے کو جناب زینب تسلی دے رہی ہے. رات کا وقت گزرا, میں پورا مصائب شمع غریبہ کا نہیں پڑھ رہا, ابھی جلوس نکلے گا. اس جلوس میں اماری کا اہتمام ہے. آپ کو پتا ہے یہ اماری کیوں آج نکالی جاتی ہے؟ آج اس زینب کو سوار کیا جائے گا جس کا عباس زندہ نہیں ہے, جس کا علی اکبر زندہ نہیں ہے, جس کا قاسم اولو محمد زندہ نہیں ہے. رولو عزادارو, یہ مجلس بیداری, یہ شبی اس لیے نکالی جاتی ہے تاکہ آپ کے آنسو جو رک رہے ہیں وہ آنسو نکل جائے, کیونکہ آج کی مجلس میں وہ دکھیا ماں جنت البقیع نہیں گئی ہے, کربلا میں حسین کا ماتم کر رہی ہے. اور حسین مظلوم کربلا پر آنسو بہانے والوں, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. جب شام غریبہ کا وقت گزرا, پورا وقت نہیں پڑھنا ہے, ایک بات, جب شام غریبہ آئی ہے اور بی بی زینب نے ایک دوسرے کو سنبھالنا شروع کیا. دیکھیے ہمارے اور آپ کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے, کسی کا باپ مر جائے, کسی کی ماں, کسی کا بھائی, کسی کا عزیز, تو رونے والے کم ہوتے ہیں, سمجھانے والے زیادہ ہوتے ہیں. رونے والوں شام غریبہ رونے والوں کی فہرست زیادہ تھی, سمجھانے والی ایک زینب تھی. کبھی رباب کو گلے لگاتا سمجھاتی, کبھی لیلا کو گلے لگاتی, کبھی ام فروا کو گلے لگاتی. اے قاسم کی ماں, تیرا قاسم مارا گیا. ہماری ماں بہنیں جانتی ہیں محرم کا جب زمانہ آتا ہے, ہر ماں اپنے بچے کو بھیج دیتی ہے, جاؤ مجلس میں جاؤ, خود اپنے ساتھ مجلس میں رکھتے ہیں. اس کے چھوٹے بھائی بہن اگر ہوتے ہیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے مجلسوں میں گزرتے ہیں. لیکن جب شام کا وقت ہوتا ہے تو ہر ماں کی مامتا کہتی ہے کہ میرا بچہ میری گود میں آ جائے. عزادارو, جب شام غریبہ آئی ہوگی, کیا رباب نے مقتل کا رخ نہ کیا ہوگا؟ اے میرے لال علی اصغر, کل تک تم میری آغوش میں تھے, اے علی اصغر آج تم کہاں ہو؟ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. جب کسی کے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو وہ رات ایسی عظیم رات ہوتی ہے کہ سوگوار کہتے ہیں یہ رات بہت بڑی ہو گئی, یہ رات کٹتی نہیں ہے, اور ہر ایک کہتا ہے خدایا جلدی سے سویرا ہو جائے, کیونکہ غم کی رات بہت بڑی ہوتی ہے. لیکن جب شام غریبہ آئی تو زینب کہہ رہی تھی پروردگار سویرا نہ ہو. کسی نے کہا بی بی کیوں؟ کہا جب تک رات رہے گی زینب کا پردہ باقی رہے گا, ارے جیسے ہی سویرا ہوا نامحرموں کا مجمع اور علی کی لاڈلی اور بہویں
برہنہ سر ہوں گی۔ اللہ اللہ، آج کی تاریخ آ گئی، یہ 11 محرم ہے۔ کتنے ایسے مسافر ہیں جو بڑے بڑے شہروں کو چھوڑ کر اپنے غریب وطن میں آ جاتے ہیں، دن رات مجلس و ماتم میں رہتے ہیں۔ پوچھوں گا میں ان لوگوں سے جو باہر سے آ کے اپنے وطن میں ماتم کرتے ہیں، کیا تم رونے سے تھک گئے؟ کیا تمہیں رونے سے جی بھر گیا؟ آواز دیں گے نہیں۔ تو جب اتنی آزادی کے بعد رونا تھکا نہیں تو اس سکینہ سے پوچھو جس کے رونے پہ تماچا مارا جا رہا تھا، اس سکینہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ روایت کے فقرے ہیں، جب 11 محرم آئی ہے، بیویوں کے رسن بستہ کیا جانے لگا۔ ایک رسی ہے، ساری بیویوں کو اسیر کیا جا رہا ہے۔ مجلس تمام رونے والوں، حق ماتم ادا۔ اس مجلس میں میری ماں بہنیں بھی آئی ہیں، اپنی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی لے کے آئی ہیں۔ ان کی گود میں جب بچوں کو بی بی رباب دیکھتی ہوگی، آواز دیتی ہوں گے میرے اصغر، یہ تمہیں پرسہ دینے آئے ہیں، یہ تمہارا ماتم کرنے آئے ہیں۔ 11 محرم کے کچھ اونٹ آ رہے تھے، اور جو آگے آگے اونٹ تھا وہ پیچھے مڑ مڑ کے اونٹوں سے کچھ کہہ رہا تھا اور زارو قطار رو رہا تھا۔ وہ مجلس تناب جناب زینب کہتی، بیٹا تم امام وقت ہو، ان کی آواز جانتے ہو، میرے لال بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام سجاد کہتے، پھوپھی اماں یہ آپس میں کہہ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے تمہیں کیوں لایا گیا ہے؟ تمہاری پشت پہ آلے رسول سوار کی جائے گی، ذرا آہستہ چلنا، کسی بچے کی زخمی نہ ہو جائے۔ بچہ صحیح زینب نے سنا، مدینے کا رخ کیا، نانا ایک جانور کو اتنا خیال ہے، اور یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو ہم کو اسیر کر رہے ہیں۔ روایت کے فقرے ہیں، مجلس تمام جب یہ قافلہ مقتل کی طرف سے گزارا گیا، ہر بیوی نے اپنے وارث کے لاشے پہ گرا دیا، سب لوگ اپنے وارثوں کے لاشے پہ گر گئے۔ جناب لیلا اکبر کے لاشے پر، جناب رباب جناب علی اصغر کے لاشے پر، ام فروہ جناب قاسم، جناب زینب اپنے بھیا حسین کے لاشے پر، اور وہی سکینہ اپنے بابا کے لاشے پہ گر گئی۔ روایت کے فقرے بس مجلس تمام ہے یہیں پر کہ ایک مرتبہ سارا قافلہ ایک مرتبہ شبر تازیانہ لے کے آیا، اے سجاد انہیں سوار کرو، اب قافلہ تیار ہے۔ ساری بیویاں سوار ہو گئی، جناب زینب نے سوار کیا 11 محرم کو، جب کوئی نہ بچا نہر فرات کا رخ کیا۔ عباس بڑے اہتمام سے لے کے آئے تھے، آج تمہاری شہزادی جانے کو تیار ہے۔ میرا دل کہتا ہے فرات پر لاشا طلب گیا ہوگا۔ زواج میں فقرہ تاریخ میں ملتا ہے، ایسا بھی موقع آیا، ساری بیویاں سوار ہو گئیں، جناب زینب جناب سکینہ کے پاس آئیں، بیٹا اٹھو قافلہ تیار ہو گیا، اے عزادارو اب صاحب اولاد ہے آپ، ذرا سوچئے ایک بیٹی سے باپ کتنی محبت کرتا ہے اور باپ سے بیٹی کتنا محبت کرتی ہے۔ جناب سکینہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا، پھوپھی اماں آپ جائیے، مجھے بابا کے لاشے پر رہنے دیجئے۔ کہا بیٹا اب رہ کے کیا کرو گی؟ اب چچا عباس نہیں آئیں گے، علی اکبر نہیں آئیں گے۔ کہا پھوپھی اماں میں آپ کو بتاؤں، جب رات کا وقت ہوتا تھا بابا مجھے سینے پہ لٹا کر نانا صحابیوں کا واقعہ سناتے تھے، جس میں ابو ذر غفاری کا واقعہ ضرور سناتے تھے، اور کہتے تھے اے سکینہ میرے نانا کا صحابی ابو ذر تھا جس کو ایسے جہاں پر لایا گیا جہاں اس کا وطن بہت دور تھا، لیکن بیٹی اس کے سرانے تھی۔ جب ابو ذر غفاری دنیا سے گئے تو بیٹی نے بابا کے لاشے پہ چادر ڈالا، سرے راجا کے کھڑی ہو گئی، اے لوگوں رسول کا نواسا رسول کا صحابی دنیا سے چلا گیا، مجمع آیا، اس نے غسل و کفن دیا۔ اے پھوپھی اماں مجھے معلوم ہوا اب بابا نے یہ کیوں واقعہ سنایا تھا، آپ لوگ جائیے، میں سر راہ بیٹھ جاؤں گی، کہوں گا رسول کا نواسا بے روغا فن تڑپ رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے سکینہ کو کلیجے سے لگایا، اے بیٹا ایک وقت آئے گا جب
کعبہ کا روضہ بنے گا، زیارت کرنے والے زیارت سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم